پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 جولائی 2021 نصاب اردو بہارستان اردو جماعت غیر میں آج ہم رشید احمد صدیقی کا دعوت بہت ہی مشہور مضمون ان کا جو ہے انشائیہ جو ہے وہ ہے دعوت، جو کہ جس پر ہم نے کل بات کری ہے۔ آج ہم نصاب میں جو سوالات شامل ہیں ان پر بھی ہم نے بات کری ہے، لیکن چند ایک کو چھوڑ کے، جیسے کہ یہ ہے کہ انشائیہ کی تعریف کیجیے، انشائیہ کس سے کہتے ہیں، اس پہ آج بات کرنے کی کوشش ہم کریں گے پیارے بچوں۔ اور اس کے بعد اگر ذرا سا تھوڑا سا جتنا بھی وقت مل جائے گا تو آج ہم رشید احمد صدیقی ان کی انشائیہ نگاری پر بھی بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ سوال نمبر ہمارے نصاب میں شامل سوال نمبر 5 پارٹ اے اور پارٹ بی، اور اردو میں انشائیہ کی ارتقاء پر نوٹ لکھیے، انشائیہ کی تعریف کیجیے۔ چلیے پہلے انشائیہ کی ہم تعریف کریں گے، تو اگر آپ کے ہاتھ میں قلم کاغذ ہوگا تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں۔ انشائیہ نگاری جو ہے، اس انشائیہ نگاری کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں اور جہاں تک انشائیہ کے لغوی معنی ہیں تو اس پر جب ہم بات کریں گے تو اس کے لغوی معنی یہ ہے: بات سے بات پیدا کرنا، عبارت کو سجانا۔ یہ صرف انشائیہ یعنی کہ جو ہے اصل میں یہ عرب کی دین ہے، اور پھر ہمارے یہاں تو انگریزی سے اردو میں پھر یہ انگریزی کے توسط سے آئی ہے۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انگریزی سے اردو، یہ انگریزی سے ہمارے اردو میں شامل ہوئی ہے۔ عام طور پر اردو کے اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں وہ انشائیہ سے مختلف ہوتا ہے۔ ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے، اور زیادہ تر اپنے تجربے اور اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا، وہ تو اپنے دل کی باتیں مزے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے تجربے زندگی میں ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہوں، ساتھ ہی اس کی اپنی ذات اور شخصیت کا انکشاف بھی کرتے ہو۔ اردو میں بہت ساروں نے لکھے ہیں انشائیہ، ان میں عبدالحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد خان وغیرہ نے اعلیٰ معیار کے انشائیہ لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ادیب، بہت سارے ادبا نے بھی اس صنف پر میں طب آزمائی کی ہے۔ اس میں عصر حاضر پر جب ہم نظر دوڑا دیتے ہیں تو پھر نذیر صدیقی، ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی اس صنف کی طرف توجہ کی اور کامیاب انشائیہ لکھے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اس انشائیہ تھوڑا سا اس میں مزید اضافہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو وہ یہ ہیں، جب ہم اس کی تعریف لکھیں گے تو ہمارے زیادہ تر نقادوں نے انشائیہ کو مغرب سے مستعار قرار دیا ہے،
وہ یہ ہے کہ نذیر احمد صدیقی کا خیال ہے کہ انشاء کی صنف ہمارے یہاں مغرب سے آئی ہے، اور ڈاکٹر وزیر آغا ڈاکٹر عصمت اللہ نے انشاء کو انگریزی کے جو پرسنل اسے ہے اسے قرار دیا، مماثل قرار دیا ہے۔ انشاء کی صنف عربی اور فارسی کے راہ سے اردو تک پہنچی ہے، یہ بھی ایک رائے ہے، اور اس میں تو صرف چنانچہ فارسی میں انشاء کے نمونے ملتے ہیں جن کا آزاد ترجمہ ملا وجی نے صبرس میں پیش کیا ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ صبرس میں مستعاد ہے، اور اسی طرح ملا رضی تبریزی کے حدائق الاشاع کا آزاد ترجمہ جب رجب علی بیگ سرور نے گلزار سرور میں کیا ہے، اور اس میں بھی انشاء کے نمونے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصر سا تعارف، حالانکہ انگریزی ادب میں انشاء کو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ انگریزی نقاد مومنتین نے اس کا سلسلہ نسب شروع کرتے ہیں، اور جب ہم دیکھیں گے تو محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، عبدالحلیم شرر، فرات اللہ بیگ، سجاد انصاری، ناصر علی، رشید صدیقی، اور انہوں نے اردو کے معیاری انشاء نگار یہ ہیں لکھے ہیں، اور یہ اردو کے معیاری انشاء نگار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر آغا، انور سدید، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، کنیا لال کپور، محمد زما آزردہ جو ہمارے کشمیر کے ہیں، زما آزردہ میرے استاد محترم بھی ہیں، انہوں نے بھی اس صنف کی طرف توجہ دی ہے، اور یہ اتنا ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ کامیاب انشاء انہوں نے لکھے ہیں۔ پیارے بچوں، جہاں تک اردو میں انشاء نگاری کا سوال ہے تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ لگ بھگ 17ویں صدی میں انشاء کا کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ 18ویں صدی کی آخری دہائیوں میں غالب نے اردو نثر کو نئے انداز میں روشناس کرایا۔ ان کے خطوط جو ان کی ذات اور ان کے زمانے کی آئینہ دار ہیں، ان میں سادگی، شگفتگی، آزادی، تحریر و وسعت، نظر کے ساتھ ساتھ جو بھی ربطی منتشر خیالی موجود ہے وہ انہیں انشاء کے قریب لاتی ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ غالب کے عہد میں ماسٹر رام چندر نے متعدد مضامین میں مغربی انشاء کے اسرار و رموز کو برتنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جب سر سید احمد خان کا زمانہ آیا تو سر سید نے اپنے مضامین میں نہ صرف اس سلسلے کی توسیع کی بلکہ دراصل انشاء کی روایت کو ہندوستان میں لائے۔ بلکہ سر سید ہی انشاء کی روایت کو ہندوستان میں لائے۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور مضمون کہیے ویسے انشاء ہے، وہ ہے امید کی خوشی۔ سر سید احمد خان کا ایک اہم انشاء ہے۔ سر سید کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تحریروں میں جو دستیاب بھی ہیں انداز نگارش کو اپنا کر اس سے ایک تحریک کی شکل عطا کی، جس کے نتیجے میں تہذیب الاخلاق میں لکھنے والوں کا ایک فعال گروہ وجود میں آیا، جن میں آپ کو یاد ہوگا مولوی محمد حسین آزاد، مولوی ذکا اللہ، وحید الدین سلیم، ڈپٹی نذیر احمد، الطاف حسین حالی، عبدالحلیم شرر، نواب محسن ملک، چراغ علی وغیرہ جو ہیں وہ خصوصی اہمیت کے حاصل ہے۔
مولوی محمد حسین آزاد اور ذکا اللہ نے انگریزی انشائیہ نگاروں کی تحریروں سے اخذ اور ترجمہ کے ذریعے اسلوب و فکر کی سطح پر بھی اپنا چراغ روشن کیا۔ البتہ اس عہد میں جو مضامین لکھے گئے ان میں جو نظریہ پیش رہا وہ پرسنل اسے کے خزو خال اردو میں نمایاں نہیں ہوتے۔ جہاں تک 1877 عیسوی میں مضمون یا انشائیہ میں طنز و ظرافت کا پہلو نمایاں ہونے لگا، اس پر منشی سجاد حسین، احمد علی شوق، مرزا مچھو بیگ، منشی احمد علی وغیرہ کے مضامین تو خاص طنز و مزاح کے زمرے میں آئے۔ ان کے بعد عبدالحلیم شرر کی چند تحریروں میں انشائیہ کا طرز جو ہے نظر آتا ہے۔ لالۂ خرد، بدمستی، باغ آرزو، چھوٹا پن وغیرہ شرر کے ایسے مضامین ہیں جن میں انشائیہ نگاری کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج یہاں تک، پھر کل ملیں گے دوسرے نئے ایک موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔